خدا عظیم کا شکر اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں جو بھلا ہے، جو اپنی حضوری کو بھیج کر ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ اور آپ کن کن کا ایمان ہے کہ خدا ہمارے درمیان ہے؟ ذرا اپنا ہاتھ آسمان کے خدا کی طرف لے رہیے گا، جس کے کلام کے وعدے سچے، اٹل، لا تبدیل ہیں، اور اسی کا وعدہ ہے کہ جب گانے اور بجانے والے مل گئے تو خدا کا امر خدا کے لوگوں پر ٹھہر گیا، اور لکھا کاہن بھی خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کیا جب خدا آپ کے درمیان موجود ہے تو نہ صرف اس نے پرستش کے وسیلہ سے آپ کو چھوا ہے، بلکہ اس نے آپ کی بستحالی پر بھی نگاہ کی ہے، اس نے آپ کے بندنوں کو توڑا ہے۔ اور یاد رکھے گا، بندن اور جوے پرستشی کے وسیلہ سے ٹوٹتے ہیں۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے مسح کے سبب سے بندن ٹوٹتے ہیں، اور بندن ان کے ٹوٹتے ہیں جو روح سچائی سے پرستش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے روح سچائی سے پرستش کی ہے تو میرا ایمان ہے کہ خدا نے آپ کے بندنوں کو توڑا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، آواز کا میں ہاللیلویا، آواز کا میں اکیلا اور آپ کتنے سارے ہیں؟ نیچے تک آواز جانی چاہیے۔ لکھا ہے پلوس اور سیلاس کی صرف پرستش کے وسیلہ سے جیلوں کی نیویں ہلی ہیں، اور یرو کی دیواریں جو ہے وہ کیسے گری ہیں؟ کیسے گری ہیں؟ وہ ناروں کے سبب سے۔ ہاللیلویا، تو بندن کس طرح ٹوٹتے ہیں؟ ناروں کے سبب سے۔ ہاللیلویا، تو آئیے ہم زوردار نعرہ لگائیں گے، اور آج میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کلام کے وسیلہ سے بھی خدا آپ کے ساتھ آپ کے بندنوں کو توڑے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آئیے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے کہ خدا جو بزرگ ہے، لکھا ہوا ہے خدا کا بیٹا اسی لیے آیا تاکہ لوگوں کے کیا کرے؟ بندنوں کو توڑے، جوؤں کو کھولے، اور نا امیدیوں کو امید کے اندر جو ہے وہ بدلے۔ تو آج دیکھیے گا ذرا بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے۔ بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے۔ جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بد روحیں تھیں۔ اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی۔ ہاللیلویا، خدا اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے۔ خدا کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے، اس انجیل کا مصنف بزرگ متی، جسے مسئول لینے والوں کا سردار بولا جاتا ہے، اور یہ اپنے پیشے کے لحاظ سے لوگوں سے جائز اور ناجائز طور پر پیسہ اکٹھا کرنے والا یہ شخص ہے۔ اور جب یسوع مسیح نے اسے اس ٹائم بلایا جب یہ مسئول کی چوکی پر بیٹھا ہوا لوگوں سے ناجائز طور پر روپیہ پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، اور اس نے سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ اور جب یسوع کے پیچھے ہو لیا تو یہی متی رسول وہ شخص تھا جس نے یسایہ بن آموز کے بعد یسوع المسیح کی ولادت کی پیشن گوئی نبوت کی۔ وہ بزرگ متی رسول ہے جس نے خدا کی محبت کو عیاں کیا کہ خدا کا بیٹا کیوں ان آسمانوں کو چھوڑ کر زمین پر اترایا، اور اسی حقیقت کو
جب اسے 12 شاگردوں کے ساتھ شمار کیا گیا تو اس نے خدا کی لامحدود قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ خرطس جس کی نبوتوں کی تکمیل جو ہے وہ در حقیقت یہی وہ شخص ہے جو مقدسہ مریم کے صلب سے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے۔ اور اس نے اس بات کو بیان کیا کہ جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بد روحیں، اور بد کسے بولا جاتا ہے؟ جو برائی کرنے والی ہوں، جو برائی کرانے والے ہوں، جو اچھی روحیں نہ ہوں، جو بری اسپرٹ سے بھرے ہوئے لوگ ہوں، جن کے بارے میں بد روحوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بدکار بد چلن عورت جس کا نام مریم مگدلینی تھی، لکھا ہوا ہے خدا نے اس سے پہلے کہ اسے ان تاثیروں سے آزاد کرتی، بدی کی روحیں ہونے کے باعث سے وہ اس سے بدی کرواتی اور وہ جسم فروشی کی عادی ہو چکی تھی۔ اور اسی لیے یہ بد روحیں ہیں کیونکہ انسان سے اچھائی نہیں بلکہ برائی ہی کرواتی۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جب شام ہوئی تو لوگ اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لے کر آئے۔ کیوں لے کر آئے؟ کس غرض سے لے کر آئے؟ آج انسان کیوں یسوع المسیح کی قربت و نزدیکی میں آتا ہے؟ آج کیوں انسان اپنے وقت میں سے، اپنے ٹائم میں سے یہ وقت نکالتا تاکہ وہ خدا کی حضوری میں آئے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آج کا انسان کس غرض کے ساتھ خدا کی حضوری میں آتا، کس یقین، کس بھروسے کو تھامے ہوئے اس جگہ پر آتا جہاں پر خدا کے لوگ جمع اکٹھے ہوتے اور خدا کی تعریف اور خدا کی ستائش کر رہے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کس ایمان کے ساتھ کہ جہاں پر خدا کے لوگ ہیں وہاں پر خدا موجود ہے، اور جہاں پر خدا موجود ہے وہاں پر معجزے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں پر خدا کا بیٹا یسوع ناصری ہے وہاں پر ناامیدیاں بھی امید کے اندر بدل جاتی ہیں۔ جہاں پر خدا کا بیٹا ہے وہاں پر آنسو بھی پہنچ ڈالے جاتے ہیں۔ جہاں پر خدا کا بیٹا یسوع آ جاتا ہے وہاں پر معجزات ہونا شروع ہو جاتے۔ جہاں پر خدا کا بیٹا آ جاتا ہے وہاں پر گناہ سے جکڑے ہوئے لوگ رہائی اور آزادی اور نجات کو پا کر جاتے ہیں۔ جہاں پر خدا کا بیٹا آ جاتا ہے وہاں پر بدروحوں سے، جادو ٹونے تویز داغے کے اثر سے، علم سے جکڑے ہوئے لوگ جو ہے وہ آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور آج ہمارے بدنوں کے اندر بہت سارے ایسی بیماریاں جو لاحق انسان کی زندگی پر آتی، ان کے پیچھے جو بڑے مسئلے مسائل نظر آتے وہ بری تاثیریں ہی نظر آتی۔ اور گھروں کے اندر پریشانیاں، بگاڑ، نفرت، کرودھ نے ڈیرے ڈالے ہوئے تو اس کے پیچھے ریزن یہی نظر آتی ہے کہ خدا تو محبت اور پیار کا خدا ہے، لیکن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، بگاڑ، نفرت، کرودھ، حسد، بغض، لڑائی جھگڑوں کا چیز جو باعث اسباب بنتی ہیں وہ بری تاثیریں ہی ہوتی۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جب وہ لے کر آیا ہے تو اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی ہیں۔ خدا کے کلام کی حقیقت یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا بیٹا ایک بڑے مقصد کے تحت آسمانوں کو چھوڑ کر زمین پر آیا، اور اس کے آنے کا مقصد یہ کہ انسان زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ اس کے آنے کا مقصد یہ کہ ہر طرح کی ناامیدیاں امید کے اندر بدلتی چلی جائیں، اور وہ اسی لیے آیا تھا کہ آنسوؤں کو پہنچ ڈالے۔ اور ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں
جسے نائن شہر کی بیوہ کے نام سے بلایا پکارا جاتا ہے. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ نہ صرف بیوہ ہے، نہ صرف اس کا شوہر مر گیا، بلکہ وقت آیا کہ اس کا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ بھی مر گیا، وہ بھی اس جہان فانی سے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق اس جہان سے کاٹ ڈالا گیا. وقت مقررہ پر اس کے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق اسے اپنے باپ کی طرح اپنی ماں کو چھوڑنا پڑا، اور ماں کی آنکھوں کے اندر سوائے آنسوؤں کے، سوائے لبوں پر سسکیوں کے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. ماں جنازے کے ساتھ ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، جوان بیٹے کی میت کو دیکھے ہوئے تسلی نہیں پا رہی. شاید شوہر مرنے کے بعد ایک امید، ایک تسلی اس کے پاس یہ تھی کہ میرا بیٹا میرا سہارا، میرا بیٹا میرا آسرا ہے، میرا بیٹا میرے گھر کو مجھے سنبھالنے والا، میرے بڑھاپے کی لاٹھی، میرا بڑھاپے کا سہارا، میرا بیٹا، مجھے کسی بھی آسرے کی ضرورت نہیں. اور وہ اسی ایمان بھروسے کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام کو گزارتی. لیکن وقت آیا کہ جب اس کے بیٹے نے بھی اس کا ساتھ چھوڑا ہے اور جوان بیٹے کی میت کو لیتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے، اور یہ شخص جو بیوہ کا بیٹا ہے، یہ رومی فوج کا سپاہی جس کی ہسٹری بیان کرتی ایسے سپاہیوں کی جو رومی حکومت کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے، ان کی آنکھیں، ان کے گردے، ان کا دل نکال لیا جاتا، اور ان کے باطن کے اندر جو ہے وہ مختلف طرح سے ان چیزوں کو نکالنے کے باعث سے بھر کر انہیں ٹانکوں کے ساتھ سی دیا جاتا. آنسو اس کی آنکھوں سے جاری. جب اس نے اپنے بچے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا، اور جب اس کے پھٹے ہوئے بدن کی طرف نگاہ کرتی، شاید تسلی پانے کے باعث بھی تسلی نہیں پا رہی. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے آپ ہماری بیماریوں کو اٹھایا، اور جہاں پر آیا اس نے تسلی دی. اس کی ماں کے پاس تو تسلی نہیں ہے، لیکن جہاں پر زندہ خدا کا بیٹا جاتا ہے وہاں پر تسلی مل جاتی ہے. جہاں پر خدا کا بیٹا آ جاتا معجزات ہونا شروع ہو جاتے. جہاں پر خدا کا بیٹا جاتا وہاں پر ہر طرح کی پریشانیاں، مشکلات، دکھ، غم ختم ہو جاتے ہیں. ماں تو تسلی نہیں پا رہی، لیکن تسلی دینے والا خدا وہاں پر آ کر خود موجود ہوا، اور اس نے جنازے کو رک جانے کے لیے بولا. اور جب رک جانے کے لیے بولا ہے تو ماں تو جانتی ہے کہ میرا بیٹا ایک فوجی ہے. ماں کو پتہ ہے اس کی آنکھیں نکال لی گئی ہے، ماں کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے. ماں جانتی ہے اس کے حلق سے نیچے اس کے پیٹ تک اس کے بدن کو چاک کر دیا گیا ہے. اس کے بدن کے اندر سے دل بھی غائب ہے، پھیپھڑے بھی غائب ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے باعث سے یہ پھر سے دوبارہ زندہ ہو سکے. ماں جانتی ہے، لیکن خدا بھی جانتا ہے کہ انسان کو بنانے والا میں ہی خدا ہوں. اور اس نے جنازے کو رک جانے کا حکم دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج آپ بھی پریشان ہوں گے، آپ بھی نا امید ہوں گے، آپ کی آنکھوں سے اس بیوہ کی طرح آنسو جاری و ساری ہوں گے. ہو سکتا ہے اس بیوہ کی طرح آپ کی آسیں امیدیں ٹوٹ گئی ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اور کوئی سہارا دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا ہے. لیکن یاد رکھے گا خدا کا بیٹا اسی لیے آیا ہے تاکہ آپ کے آنسوؤں کو پہنچ ڈالے. اور لکھا ہے اس نے نائن کے بیٹے کو کیا کیا ہے؟ لازر کو زندہ کیا. اس کا سارا نظام درست تھا. اس کے بیٹے کو زندہ کیا جب کس کی باڈی کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے. اگر یائر کی بیٹی کو زندہ کیا ہے تو وہ بھی چند گھنٹے پہلے مری ہے. لیکن اس شخص کا زندہ ہونا سب سے الگ تھلگ نظر آتا ہے. جب کچھ بھی نظر باطن کے اندر نہیں آتا ہے تو ایسا کام ہونا
सिर्फ खुदा ताला की कुदरत के अलावा मुमकिन ही नहीं है। और जिसने इस पर हाथ बढ़ाया है उसी के बारे में यशायाह भी नमूस बयान करता है कि तेरा खालिक तेरा कुमार है, तेरा खुदा तेरा बनाने वाला है, तेरा खुदा तेरे अंदरूनी निजाम को तरतीब देने वाला खुदा है, तेरा खुदा तेरे अंग अंग गूदे गूदे रेशे रेशे से वाकिफ खुदा है। तेरे खुदा ने अपने हाथों से तेरी नसों को बनाया है, तेरे खुदा ने अपने हाथों से तेरी हड्डियों को बनाया, तेरे खुदा ने अपना दम तेरे नथनों के अंदर फूंका, और जब उसने तुझे बनाया तो तेरे सारे अंदरूनी बेतरतीब मादे को भी वो जानता है, तेरी हड्डियों को भी वो जानता है, तेरी नसों को भी जानता है, तेरे अंदरूनी रोग से भी वो वाकिफ खुदा है। लेकिन जब हम इस बेवा की तरह खुदा के पास आते हैं तो खुदा आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। और जब इसने हुक्म दिया है तो क्या हुआ है? दिल अंदर नहीं है, आंखें नहीं है, फेफड़े जिनसे आप सांस लेते हैं नहीं है, जिगर जो आपका खून बनाता है अंदर मौजूद नहीं है, आपकी नसें जिनसे आप सांस लेते हैं सब कुछ निकाल दिया गया है। लेकिन मेरे रब के अंदर ये कुदरत है कि वो फिर से आपके बातों को नया बना सकता है, वो फिर से आपको जिंदगी दे सकता है। अगर आपके बदन के अंदर किसी भी तरह का रोग और मर्ज है, ये जानिएगा कि आपका खालिक आपका बनाने वाला खुदा है। और उसने फरमाया मैं जो खुदा हूं मेरे सामने कोई भी काम मुश्किल और दुश्वार नहीं है। और यहाँ पर यशायाह के सिफे में लिखा हुआ है जिस नबूवत की तकमील मत्ती की अंजील के अंदर दिखाई देती है, यहाँ पर यशायाह 53 इस बात को बयान करता है कि वो आप हमारी बीमारियों को अपने बदन के ऊपर उसने ले लिया, वो हमारी बदकिरदारियों के लिए कुचला गया, घायल किया गया है। लिखा हुआ उसके चौथे बाब के चौथी आयत के अंदर, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती की खातर उस पर सियासत हुई। और सारे मिलकर बोलेंगे ताकि उसके मार खाने से हम क्या करें, सारे मिलकर बोलेंगे ताकि उसके मार खाने से हम क्या करें, शिफा पा क्या जाएं, क्योंकि शिफा सिर्फ यीशु मसीह के लहू के अंदर मौजूद है। और यीशु ही है वो हस्ती है जो कुदरत जलाल के सबब से महीन खुदा है, जिसने वादा किया मैं तेरा शाफी खुदा जो तुझे सारी बीमारियों से शिफा बख्शता, एक बीमारी से नहीं बल्कि लिखा हुआ है तेरी सारी बीमारियों से तुझे शिफा बख्शता हूँ। और शिफा देने वाला एक ही है। और सारे मिलकर बोलेंगे उसका नाम क्या है? क्या उसका नाम? 12 वर्ष की रोगन ने आकर क्या इकरार किया है? मैं डॉक्टरों के पास भी गई और तबीबों के पास भी गई, लेकिन किसी दर से मैं शिफा ना पा सकी। तो शिफा किसके दर पे? आज हो सकता है कि आप भी बहुत सारे दर पर गए होंगे, लेकिन इसने इकरार किया कि मैंने रुपया पैसा भी लगाया, मैं डॉक्टरों के पास भी गई, मैं तबीबों के पास भी गई, मैं सियाणियों के पास भी गई, मैं तवीज धागा करने वालों के पास भी गई, लेकिन मैं किसी दर से शिफा ना पा सकी। तो फिर दिल के अंदर क्या बात आई है? खुदा का बेटा आया है ताकि वो मेरे बंधनों और मेरे जुमों को तोड़ डाले। इस ईमान के साथ आई है जब किसी दर से कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तो एक है जो उम्मीद जहान है, जिसके बारे में सामरी औरत ने कहा मैं जान गई कि तू ही वो शख्स है जिसकी नबी और रसूलों का इंतजार तू खुद है, तू खुदा ताला का बेटा यीशु नासरी है, तू ही है जो मोजज़ात करने वाला, तू ही है जो कलमाए खुदा, तू खुदा ताला का उतार है, तू ही है जो मुझे मेरी बीमारी से शिफा बख्श सकता है। और क्या किया? जब ये आई है तो क्या ये शिफा नहीं पाकर गई? पाकर गई है कि नहीं पाकर गई? पाकर गई है। तो आज यीशु मसीह कहां पर है? आज आपके बदन के अंदर कितनी बीमारी है?
کبھی ہم نے سوچا ہے؟ سب اس ٹائم پتا چلتا ہے جب ٹیسٹ وغیرہ ہوں تو پتا چلتا ہے کہ ہمارے باطن کے اندر کتنی بیماریاں پل رہی ہیں، لیکن بدن کی فیلنگ یہ بتاتی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم کیا ہیں؟ کمزور ہیں، بیمار ہیں۔ لیکن کیا اگر خدا اس کی نا امیدیوں کو امید کے اندر بدل سکتا ہے تو کیا خدا ہماری نا امیدیوں کو امید کے اندر نہیں بدل سکتا؟ بدل سکتا ہے کہ نہیں بدل سکتا؟ ابراہیم نے خدا کے ساتھ گیلا شکوہ کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے گیلا شکوہ کرنے کا حق ہی یہ تھا کہ اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے۔ اور کیا کہتا ہے خدا کو؟ تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ اور جب سائرہ نے اس آواز کو سنا ہے تو خیمے کے اندر کیا ہوئی ہے؟ کیا ہوئی ہے؟ مسکرائی ہے، ہنسی ہے۔ اوہ، میں جو بوڑھی عورت ہو چکی ہوں، میں کیسے اولاد کو جنم دے سکتی؟ میرے اندر تو وہ ول پاور ہی نہیں ہے جو پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا گیا میں تیرے درد حمل کو بڑھاؤں گا اور تو درد کے ساتھ بچے کو جنم دے گی۔ اس نے کہا میرے اندر تو وہ طاقت ہی نہیں ہے جو بچے کو جنم دینے کی قابل ہو سکے۔ ابراہیم اپنے بڑھاپے پر دھیان کرتا، نگاہ کرتا ہے اور خدا کو کہتا ہے کہ خدا ایسا ممکن نہیں ہے، کاش تیری حضوری میں اسماعیل ہی زندہ رہے۔ لیکن کیا آواز کیا ہے؟ جو تیرے باطن تیرے صلب سے ہوگا، جو تیرا تخم ہوگا، وہی تیرا سال، وہی تیرا مالک اور تیری جائیداد کا مالک ہوگا۔ آج ہو سکتا ہے کہ ہم بھی مسکراتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ پادری صاحب غلط کہہ رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ذرا اپنا ہاتھ ذرا دکھائیں ذرا آسمان کے خدا کو، خدا میرے لیے سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج مارتھا اور مریم کی طرح کہیے گا، میں ایمان لاتی ہوں۔ کیا کرتی ہوں؟ میں ایمان لاتی ہوں۔ یسوع نے کیا کہا تھا؟ اگر تو آج کیا کرے گی؟ ایمان لائے گی تو کیا کرے گی؟ خدا کا جلال دیکھے گی، اور خدا کا جلال بندنوں کو توڑنے کے لیے آج آپ کے درمیان موجود ہے۔ اس کا جلال آج یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے پرستش کے وسیلہ سے، تاکہ آج آپ کے سارے اندرونی بے ترتیب نظام کو درست کر کے رکھ دے۔ وہ کام جو میڈیسن نہیں کر سکی ہیں وہ آج خدا کا بیٹا یسوع ناصری کرے گا۔ ہاللیلویا۔ آئیے، میرے خیال میں ٹائم کافی ہوتا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھنا کہ حضوریہ جتنے ہے، ہاللیلویا، حضوری یہاں پر موجود ہے۔ تو آئیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، ٹائم تھوڑا جگہ برداشت